بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہم سب کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کی ذات سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے جب کوئی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے تو تکلیف ہونا یہ ایک فطری چیز ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے اکابرین ہمیشہ سے، اور ایک ادنا سے ادنا مسلمان بھی ہمیشہ سے اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ چند دنوں پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا گیا، اور آپ کی ازدواجی زندگی کو لے کر کے ایک شخص نے، جو کہ ہندوؤں کا اپنے آپ کو رہنما بتاتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے بارے میں نامناسب باتیں کہیں۔ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی۔ لوگوں نے آپ کو کہا کہ آپ جادوگر ہیں، کسی نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، کسی نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ چیز ہوئی، بعد میں بھی ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے۔ یہاں اس پیغام کے ذریعے سے، اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام جاری کرنا مقصد ہے کہ ہمارے مسلمان ان چیزوں کو سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ جو کثرت سے بولا جا رہا ہے اسے ہم صحیح سمجھ لیں۔ اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اچھی طرح پڑھنا چاہیے، آپ کی ازدواجی زندگی بھی اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، علماء کے بیانات سے ہمیں سننا چاہیے، کتابوں کے ذریعے ہمیں معلومات لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بات پیدا ہو گئی تو پھر یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ اور ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی پر، اور خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو آپ کا نکاح ہوا، اس نکاح کو لے کر کے ہمیشہ ملک میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگ جو اپنے آپ کو کسی قوم کا رہنما بتاتے ہیں، آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کا کام کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے میں یہ بات کہوں گا کہ آپ پہلے اپنے رہنما کی زندگی دیکھیں۔ یہ لوگ چونکہ اپنے رہنماؤں کو بھی نہیں جانتے، جن کے پیچھے یہ چل رہے ہیں ان کی زندگی سے بھی ناواقف ہیں۔ یہ اپنے ہی مذہب کی اور دھرم کی بات اگر صحیح طریقے سے جان لیں تو پھر انہیں کسی اور کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جبکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 سال کی تھی، اور رخصتی جب ہوئی تو اس وقت عمر ام المؤمنین کی 9 سال کی تھی۔ ازدواجی زندگی سے متعلق جہاں اور سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس میں یہ اعتراض بہت زیادہ شدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ صرف حضور پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو ان کے رہنما ہیں وہ رام جی یا لکشمن جی، ان پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، انہیں واقفیت نہیں ہے، یہ کسی الگ ہی دنیا کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ صحیح سے علم حاصل کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض سے پہلے انہیں اپنے ہی رہنماؤں پر اعتراض کرنا پڑے گا۔ رام کی شادی سیتا کے ساتھ ہوئی، کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ سیتا کی عمر اس وقت کتنی تھی یہ آپ اپنے رہنماؤں سے پوچھیں، ان کی عمر بھی اس وقت 6 سال تھی۔ لکشمن کی شادی ارمیلا سے ہوئی، اور ارمیلا سیتا کی بہن ہے، ان کی عمر اس وقت کیا تھی یہ آپ اپنے رہنماؤں سے پوچھیں۔ اسلام ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی مذہبی رہنما کے بارے میں غلط بات کہیں۔ ہم نہ اپنے مذہبی رہنماؤں کو غلط کہتے ہیں اور نہ کسی دوسرے مذہبی رہنماؤں کو غلط کہتے ہیں۔ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، اور آپ کی رخصتی
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی، اس پر بہت واویلا مچایا جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں شادی کا کانسیپٹ کیا ہے، شادی کرنے کے لیے کیا اصول ہے، کیا قانون ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی لڑکی اس وقت شادی کر سکتی ہے جب کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہو۔ فزیکلی فٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کو ماہواری آتی ہو، مینسٹریشن اس کو آتا ہو، وہ فزیکلی فٹ سمجھی جائے گی۔ مینٹلی فٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا برا سمجھ سکتی ہو۔ جب اتنی بات ہم سمجھ گئے، اور خاص طور سے ہم مسلمان ان باتوں کو سمجھیں، کیونکہ دوسروں کے لیے یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، ہمارے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ جب ہم نے اتنی بات سمجھ لی تو اب آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کے وہ ممالک جو ایکویٹر سے قریب ہیں، خط استوا سے قریب ہیں، یا وہ ممالک جو ایکویٹر پر ہیں، وہاں کی لڑکیاں فزیکلی جلدی فٹ ہو جاتی ہیں دوسروں کے مقابلے میں۔ اب آج کا جو سعودی عرب ہے یہ بالکل ایکویٹر پر ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے قریب ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں فزیکلی فٹ ہو چکی تھی، اسی طریقے سے جس طریقے سے سیتا 6 سال کی عمر میں فزیکلی فٹ ہو چکی تھی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اگر یہ غلط ہوتا تو اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمانے میں آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو بہت سو نے یہ کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، نہ جانے کیا کیا باتیں، لیکن کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ ایک چھوٹی معصوم بچی کے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں۔ یہ بات کسی نے نہیں کہی، اس لیے نہیں کہی کہ اس زمانے میں، اس علاقے میں، اس عمر میں لڑکیاں شادی کے لیے فزیکلی فٹ ہو جایا کرتی تھی۔ اور دیکھیے، ایک ہوتی ہے ووٹنگ ایج۔ ووٹنگ ایج ہر ملک کی الگ ہے۔ ہمارے ملک میں کوئی 18 سال کا ہوتا ہے، وہ اس کی ووٹنگ ایج ہے۔ تو ووٹنگ ایج میٹر نہیں کرتی اسلام میں شادی کے لیے، ووٹنگ ایج الگ چیز ہے، اور اسلام میں شادی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسلام میں شادی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ فزیکلی اور مینٹلی اگر کوئی لڑکی فٹ ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ ووٹنگ ایج کا تناسب جو ہوتا ہے وہ ہمارے ملک میں الگ ہے، کسی اور ملک میں الگ ہے۔ اب ہمارے ملک میں قانون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 18 پلس یا 18 پلس ہونا چاہیے، لڑکی 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے جب وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ امریکہ دیکھ لیں تو امریکہ میں 16 سال کی عمر جو ہے، 16 سال کی عمر میں لڑکی شادی کر سکتی ہے، بلکہ امریکہ کے بعض صوبے ایسے ہیں کہ وہاں 14 سال ہی کی قید ہے، کہ 14 سال کی اگر لڑکی ہو گئی ہے تو وہ فزیکلی فٹ سمجھی جائے گی اور وہ شادی کر سکتی ہے۔ اگر آپ رومن امپائر میں چلے جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانہ اگر رومن امپائر کا آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس میں عمر لڑکیوں کی ملے گی 12 سال۔ چائنا آپ دیکھ لیں، وہاں پر لڑکیوں کی جو قانونی اعتبار سے عمر ہے شادی کی وہ ہے 21 سال۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے قانون کے اعتبار سے ہر ملک میں الگ الگ قانون ہے، ملک کے اعتبار سے الگ الگ قانون ہے۔ اب کوئی لڑکی اگر انڈیا سے 19 سال کی عمر میں شادی کرتی ہے تو آپ بتائیں یہ لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ دنیاوی ملک، ہمارے ملک کے قانون کے اعتبار سے 19 سال کی عمر میں شادی کرنا یہ بالکل لیگل ہے، بالکل درست ہے۔ لیکن یہی لڑکی اگر چائنا جاتی ہے تو وہاں کے قانون کے اعتبار سے اس کے لیے یہ نکاح درست نہیں ہے۔ یا یہ کہ 14 سال کی کوئی لڑکی یا 16 سال کی کوئی لڑکی امریکہ میں شادی کرتی ہے اور 17 سال میں اگر وہ ہندوستان آتی ہے تو ہندوستان کے قانون کے اعتبار سے وہ درست نہیں ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی کے فزیکلی فٹ ہونے میں زمانے کا بھی اثر ہے، ماحول کا بھی اثر ہے، کس علاقے میں وہ رہتے ہیں اس کا بھی اثر ہے۔ آج ہمارے زمانے میں اگر کوئی لڑکی 10-11 سال کی، 12 سال کی یا 9 سال کی اگر وہ فزیکلی فٹ ہو رہی ہے
اور فزیکلی فٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ منسٹوریشن اس کو آتا ہو، ماہواری اس کو آتی ہو، تو ڈاکٹر حضرات سے آپ پوچھ لیں، یہ ان کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہاں 9 سال سے چھوٹی عمر میں اگر اس کو یہ دقت آ رہی ہے تو پھر ڈاکٹر اس پر فکر کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن 9 سال کی عمر ہے، 10-12 سال کی عمر ہے، ڈاکٹر حضرات کا یہ کہنا ہے، ان سے تحقیق کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس عمر میں نکاح کیا جب کہ آپ فزیکلی فٹ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرنا کہ نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہوت پرست تھے۔ اگر آپ ایسے ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا نکاح 25 سال کی بھرپور جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح کیا۔ اگر آپ ایسے ہوتے جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ اپنا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں کرتے، جو کہ 40 سال کی تھیں اور بیوہ تھیں اور 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ آج کوئی ہے جو بھرپور جوانی میں بیوہ سے نکاح کرے اور ایسی بیوہ جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے، ایسے ہوتے تو آپ قطعاً ان سے نکاح نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے ہوتے تو 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی جبکہ آپ فزیکلی فٹ تھیں۔ اگر ایسے ہوتے جیسا یہ لوگ کہہ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال انتظار نہیں کرتے، آپ نے انتظار کیا اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فزیکلی فٹ ہو جانے کے بعد رخصتی والا معاملہ رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا جبکہ آپ کی عمر 50 سے زیادہ تھی۔ ہر انسان یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ 50 سے زائد عمر ہو جانے کے بعد انسان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو اس نکاح کی ایک حکمت یہ تھی کہ آپ کی تمام بیویاں یا تو مطلقہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منشا تھی کہ گھر میں ایک خاتون ایسی ہو کہ جو کم عمری میں آپ کے گھر میں آئے، گھر کے اندر کا دین، گھر کے باہر کا دین، ازدواجی زندگی کا دین، میاں بیوی کے درمیان کا دین، یہ آپ سے سیکھنے کی عمر میں وہ آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں رخصتی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ آئیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہم سمجھتے چلیں کہ جو لڑکی کم عمری میں اس کے ساتھ غلط کام کر دیا جائے، آپ دیکھ لیں کہ وہ مینٹلی اپنا بیلنس کھو دیتی ہے، وہ ذہنی توازن کھو دیتی ہے، وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بتا کر کے اس کی طبیعت کو درست کیا جاتا ہے اگر کم عمری میں کسی لڑکی کے ساتھ غلط کام ہو جاوے تو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ غلط کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی 9 سال کے بعد ایسی ہو جاتی کہ ان کا ذہنی توازن باقی نہیں رہتا۔ لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہے کہ امت کو آدھا علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مل رہا ہے۔ بے شمار صحابہ ایسے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح اس نیت سے بھی کیا تھا کہ ایک ایسی لڑکی جو اپنے سماج میں زیادہ گھلی ملی نہ ہو، اس لیے کہ دوسرے سماج میں یا یہ کہ دوسرے علاقے میں جب کوئی لڑکی رہتی ہے اور ایک پختہ عمر ہو جانے کے بعد اگر کسی دوسرے علاقے میں آتی ہے تو وہ اپنے علاقے کے اثرات لے کر کے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمری میں ان سے اس وجہ سے نکاح کیا کہ دوسرے طرف کے دوسرے علاقے کے یا اپنے گھر کے اثرات سے پاک ہو کر کے وہ ہمارے یہاں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین وہ بھی سیکھیں جو عورتوں تک آسانی سے پہنچایا جا سکے، اس لیے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان مسائل کو عورتوں کے سامنے مرد بیان نہیں کر پاتا یا اس انداز میں بیان نہیں کر پاتا جس انداز میں بیان کرنا چاہیے، لیکن عورت اگر عالمہ ہو، عورت اگر ان علوم کے جاننے والی ہو تو پھر عورت اس مسئلے کو بہتر طریقے سے انجام دے لیتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح فرمایا یہ نکاح بالکل درست تھا۔ جو لوگ ذہنی بیمار ہوتے ہیں وہ دوسرے کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں جیسا خود ہوتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر مرتبہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ان اعتراضات کو ہم مسلمان صحیح نہ سمجھنے لگیں۔ اس لیے کہ آج ہماری حالت ایمانی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہو رہی ہے۔ میں آخر میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جن تک میرا یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ ہم تھوڑا وقت نکالیں، موبائل کی دنیا سے تھوڑا باہر آئیں، انٹرنیٹ کی دنیا سے باہر آئیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ کھلی ہوئی کتاب کی طرح حضور کی سیرت ہے، آپ کی زندگی بالکل بے داغ ہے۔ جو خود ذہنی بیمار ہیں اور جن کے یہاں خود یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمان سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے وقت کی حفاظت کریں، جو وقت بچے اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے میں لگائیں۔ علماء کے بیانات ہم سنیں کہ حضور کی صحیح سیرت کیا تھی۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس قدر بگاڑ کر کے پیش کریں گے کہ پھر ہمیں صحیح حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے، حضور کی سیرت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔